رجب، شعبان، رمضان، یہ صرف 3 مہینے نہیں ہیں، یہ اللہ کے قریب ہونے کا سفر ہے۔ اگر آپ زندگی میں کبھی تھک گئے ہوں، اگر دل بوجھل لگتا ہے، اگر دعاؤں کا جواب دیر سے مل رہا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو صرف سنیے، سکپ مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی پیغام آج آپ کے لیے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نورانی صوت، جہاں ہم قرآن، عبادت اور اللہ کی رحمت کو دل سے محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے رجب سے لے کر رمضان تک کے اس مبارک سفر کی۔ رجب اللہ کی طرف واپسی کا مہینہ ہے۔ رجب اسلام کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کو صرف ایک اسلامک منتھ سمجھ کر اگنور کر دینا اپنا نقصان کرنا ہے۔ رجب کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ، عزت، حرمت۔ اس مہینے میں اللہ گناہوں سے رکنے کا ایک خاص موقع دیتا ہے۔ رجب کا پیغام یہ ہے کہ رک جاؤ، پلٹ آؤ، ابھی وقت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں رمضان میں سدھر جاؤں گا، لیکن رمضان کا مہمان وہی بنتا ہے جو رجب میں تیاری کرتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ صرف رمضان میں نہیں، ہر وقت بلاتا ہے۔ اگر آپ رجب میں چھوٹی سی بھی عبادت شروع کر دیتے ہو تو اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ رجب میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا، نفرت چھوڑنا، گھمنڈ چھوڑنا، کیونکہ گندا دل پاک قرآن کو محسوس نہیں کر سکتا۔ رجب میں ایک چھوٹی سی عادت شروع کرو، روز صرف 5 منٹ قرآن سنو، بس سنو، سمجھنے کی کوشش مت کرو، قرآن خود راستہ دکھا دیتا ہے۔ شب معراج، نماز کا تحفہ۔ پھر آتی ہے ایک عظیم رات، شب معراج، وہ رات جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اوپر بلائے گئے۔ یہ سفر کسی خواب کا حصہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ مکہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کا سفر، ہر آسمان پر انبیاء کا سلام، اور پھر اللہ سے ملاقات۔ اس معراج کا سب سے بڑا تحفہ کیا تھا؟ نماز۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ معراج کا گفٹ ہے۔ افسوس، آج ہم اس گفٹ کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ جو سجدہ اللہ کے سب سے قریب کرتا ہے، اس سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ شب معراج کا پیغام سمپل ہے، نماز کو چھوڑ کر کوئی بھی قریبی نہیں مل سکتی۔ نماز اور دل کا سکون۔ جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا تو یاد رکھیے نماز چھوٹ رہی ہوتی ہے۔ نماز صرف الفاظ نہیں، نماز رب سے بات ہے۔ اگر آپ آج سے صرف ایک نماز بھی وقت پر پڑھنا شروع کر دو تو اللہ آپ کی زندگی کا حساب بدل دے گا۔ شعبان، اعمال کا مہینہ۔ رجب کے بعد آتا ہے شعبان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچئے، جب آپ کا نام اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس وقت آپ کیا چاہو گے؟ اس لیے شعبان میں زیادہ استغفار، زیادہ درود، زیادہ خاموشی۔ شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت صرف رمضان کا کام نہیں، یہ ایک لائف سٹائل ہے۔ اور پھر آتا ہے سب سے عظیم مہمان، رمضان۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، رمضان دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اگر آپ رمضان میں قرآن سے جڑا نہیں ہوئے تو رمضان گزر گیا، لیکن آپ بدلے نہیں۔ قرآن جب دل میں اترتا ہے تو زندگی خود سدھر جاتی ہے۔ رمضان، رحمت، مغفرت، نجات۔ رمضان کے 3 عشرے، رحمت، مغفرت، نجات۔ ہر عشرے میں اللہ کا قریب ہونے کا نیا دروازہ۔ اگر پہلے عشرے میں رحمت نہیں محسوس ہوئی، دوسرے میں معافی مانگو، اور اگر پھر بھی دل بوجھل ہے تو تیسرے عشرے میں جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ کبھی تھکتا نہیں معاف کرتے ہوئے، ہم ہی تھک جاتے ہیں مانگتے ہوئے۔ قرآن سننے کی تاکید۔ اگر پڑھنا مشکل لگتا ہے تو صرف سنو، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے نورانی صوت پر ہم قرآن کو سننے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اکیلا محسوس کر رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے، اللہ کبھی دور نہیں ہوتا، بس ہم ہی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ رجب سے رمضان تک کا یہ سفر صرف کیلنڈر کا سفر نہیں، یہ دل کا سفر ہے۔
اگر آپ نے یہاں تک اس ویڈیو کو سنا ہے تو یقیناً آپ کا دل زندہ ہے۔ اس سے جڑی ہوئی قرآن تلاوت ضرور سنیے، اور اگر آپ قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو نورانی صوت کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔